سورۃ الانعام، اس سورت کی وجہ تسمیہ جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوئی، انعام کہتے ہیں جانور کو، کیونکہ اس سورت کے اندر کچھ حلال جانوروں کا ذکر ہے، انہی جانوروں کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا الانعام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکہ پاک میں نازل ہوئی اور ایک ہی رات میں نازل ہوئی، ایک ہی رات میں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، اس سورت کے نزول کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے وہ بھی نازل ہوئے۔ 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ نازل ہوئے، آسمان کے کنارے فرشتوں سے بھر گئے۔ بہت خوبصورت منظر، بہت خوبصورت منظر۔ اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے آپ سجدے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ سورت مکیہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اس سورت کی پہلی تین آیاتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر اللہ کی طرف سے، دوسری صبح تک 24 گھنٹے۔ تو اس سورت کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں، ہم نے ان کا معمول بنا لینا ہے پڑھنے کا۔ پڑھ لیا کریں، کوشش کریں یاد کر لیں، زبانی یاد نہ ہو سکے دیکھ کے پڑھ لیں، دیکھ کے نہ پڑھ سکے سن لیں آپ۔ 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہوں گے۔ 70,000 فرشتے۔ الحمد، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک اس کا نام ہے اسمی اور دوسرا نام ہے حرفی۔ ال کے کئی معنی ہیں، اس کی 2 قسمیں اسمی اور حرفی۔ ال کے بعد یعنی الف لام کے بعد اگر اسم فاعل یا اسم مفعول کا لفظ ہو تو اس صورت میں اسے کہتے ہیں اسمی، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص، اس ال کا معنی، جیسے الضارب المضروب، ضارب اسم فاعل کا لفظ ہے اور مضروب اسم مفعول کا، اس کے اوپر ال آ گیا ہے تو وہ اسمی ہے، اسم موصول کے معنی میں اس کا معنی وہ شخص۔ اور اگر ال کے بعد نہ اسم فاعل کا لفظ ہے نہ اسم مفعول کا لفظ ہے تو اس صورت کے اندر یہ جو ال ہوگا نا، ال، اس کا نام ہے حرفی۔ اس کا نام کیا ہے؟ حرفی۔ پھر اس حرفی کی 4 قسمیں، حرفی کی 4 قسمیں ہیں: الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی۔ یہ الف لام کی قسمیں ہیں، ہر ایک کا اپنا نام ہے اور اپنا کام ہے، اپنا معنی ہے۔ الف لام استغراقی، جس کے دخول سے تمام اس کے افراد مراد ہوں، تمام افراد، اسے کہتے ہیں الف لام استغراقی۔ الحمد، یہ حمد پہ داخل ہوا ہے، حمد کے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہوں، سارے کے سارے، اسے کہتے ہیں الف لام استغراقی۔ حمد، اس کا معنی تعریف، جتنے بھی تعریفیں ہیں، خواہ وہ اللہ کی اپنی تعریف ہو، وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کسی انسان کی تعریف ہے تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے،
کسی چیز کی آپ تعریف کریں گے وہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہی اسی کے اندر خوبی پیدا کی ہے۔ جو آپ کسی بندے کی تعریف کر رہے ہیں یا کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ خوبی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب یہ میک ہے نا، میک، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا میک ہے اور صاف اس کی آواز ہے، دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یہ جو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں حقیقتاً یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر یہ صفت پیدا کی ہے، بندہ نے اس چیز کو بنا دیا، تو حقیقتاً یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اسے کہتے ہیں استغراقی، کہ شے کے جتنے بھی افراد ہوں وہ سارے کے سارے مراد ہوں، سارے کے سارے مراد ہوں۔ اب حمد یعنی تعریف کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں، وہ خود اللہ کی تعریف ہو، وہ بھی اللہ کی تعریف۔ کسی انسان کی آپ تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا انسان ہے، حافظ قرآن ہے، دین کا عالم ہے، نمازی ہے، ذکر کرنے والا ہے، سبق پڑھنے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، جتنے بھی آپ نے بندے کی صفتیں بیان کی ہیں، بندے کی خوبیاں بیان کی ہیں، یہ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اب ظاہراً تو آپ بندے کی تعریف کر رہے ہیں نا، لیکن حقیقت اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ خوبیاں کس نے پیدا فرمائی ہیں؟ اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ تمام تعریفیں حقیقتاً اللہ کی ہوں گی، اس لیے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں استغراقی، کہ شے کے جتنے بھی افراد ہوں وہ سارے کے سارے مراد ہوں۔ دوسرا الف لام ہے، الف لام جنسی، جس کے دخول سے تمام جنس مراد ہو، تمام جنس، اسے کہتے ہیں جنسی۔ اور الف لام عہد خارجی، جس کے دخول سے وہ شے مراد ہو جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں ہے، اس سے مراد وہ چیز جو میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں ہو، اسے کہتے ہیں الف لام عہد خارجی۔ اور الف لام عہد ذہنی، کہ جس کے دخول سے وہ شے مراد ہو جو صرف متکلم کے ذہن میں ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے، اسے کہتے ہیں عہد ذہنی، الف لام عہد ذہنی۔ الف لام کی کئی قسمیں ہیں، اس مقام پر یہ جو الف لام ہے نا، الف لام عہد خارجی بھی بنا سکتے ہیں، الف لام استغراقی بھی بنا سکتے ہیں، اور الف لام عہد ذہنی بھی بنا سکتے ہیں۔ الف لام استغراقی کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں، اور جن سے ہم یہ ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور ال سے مراد وہ شے جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں ہے، جو میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں ہے، وہ مراد، یہی مراد ہے نا، کہ میرے ذہن کے اندر بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، آپ کے ذہن کے اندر بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ الف لام بن گیا عہد خارجی۔ یہ تینوں قسم کا الف لام بن سکتا ہے، الف لام استغراقی بھی بن سکتا ہے، الف لام جنسی بھی بن سکتا ہے، اور الف لام عہد خارجی بھی بن سکتا ہے۔ یہ الف لام کی قسمیں ہیں۔ ایک لفظ اس کے کئی معنی ہیں، ہر لفظ اس کا اپنا نام، اپنا کام، اپنا نام، اپنا معنی اس کا۔ الف لام کی کئی قسمیں ہیں۔ الف لام اس کی دو قسمیں، الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ اور الف لام اسمی کی پہچان کیا ہے کہ الف لام کے بعد اسم فاعل یا اسم مفعول کا لفظ ہوگا تو وہ سمجھو کہ الف لام اسمی ہے۔ اس صورت کے اندر الف لام اسمی کا معنی کیا ہوگا؟ وہ شخص اس کا معنی ہوگا۔ اور اگر ال کے بعد یعنی الف لام کے بعد نہ اسم فاعل ہے نہ اسم مفعول ہے تو وہ سمجھو کہ وہ الف لام جو ہے وہ حرفی ہے۔ اور پھر اس حرفی کی کیا ہے؟ چار قسمیں ہیں، الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی۔ الف لام استغراقی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے دخول سے شے کے تمام افراد مراد ہوں، الف لام استغراقی۔ اور الف لام جنسی کہ جس کے دخول سے تمام جنس مراد ہو، اسے کہتے ہیں الف لام جنسی۔ اور الف لام عہد خارجی کہ جس کے دخول سے وہ شے مراد ہو جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں ہے وہ مراد ہو، اسے کہتے ہیں عہد خارجی۔ اور جس کے دخول سے وہ شے مراد ہو جو صرف متکلم کے ذہن میں ہے، دوسرے کو خبر نہیں ہے، اسے کہتے ہیں الف لام عہد
ذہنی. انشاءاللہ باقی تفصیل اس کی آئندہ بیان کریں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.